حضرت بولے ہاں یاد آ گیا آج یہ عقل کا اندھا دیو کا بندہ جہنم کا گنڈا آقا کے اختیار کے اوپر حملہ کرتا ہے آقا کے اختیار کے اوپر باتیں کیا کرتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کو اختیار نہیں ہے نبی کو پاور نہیں ہے نبی کو قوت نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے کہا سنو اے دیو کے بندو اے عقل کے اندھو اے جہنم کے گنڈو وہ تمہارا نبی ہوگا جس کو اختیار نہیں ہوگا وہ تمہارا خود ساختہ نبی ہوگا جس کو پاور نہیں ہے وہ تمہارا خود ساختہ نبی ہوگا جو اختیار والا نہیں ہوگا ہمارا نبی تو وہ ہے ہمارے آقا تو وہ ہے کہ سبحان اللہ ان کی عظمتوں کا عالم یہ ہے ان کے اختیار کا عالم یہ ہے ان کے مرتبے کا عالم یہ ہے سبحان اللہ آؤ میں آپ کو آقا کی عظمت آقا کا اختیار بتاتا چلوں اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا چلوں وہ آقا جن کی عظمتوں کا عالم یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں ارشاد فرماتے ہیں مکہ کے لوگ اور سنیے گا اعلی ان اعلی مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں نے آقا سے سوال کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیے مکہ کے لوگوں نے آقا سے سوال کیا کہ اپنے نبی ہونے پر ہمیں نشانی دکھائیے حضرت انس اس حدیث پاک کے راوی ہیں جب مکہ کے لوگوں نے آقا سے سوال کیا کہ ہمیں اپنے نبی ہونے پر کوئی نشانی دکھائیے میرے آقا نے اشارہ فرمایا اور اشارہ فرما کر میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہاں تک چاند کے 2 ٹکڑے میرے آقا نے فرمائے کہ ہیرا پہاڑی یعنی ہیرا پہاڑ جو ہیرا پہاڑ ہے چاند کا ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ کے اس سمت تھا چاند کا دوسرا ٹکڑا ہیرا پہاڑ کے اس طرف تھا یہ ہمارے آقا کی شان ہے یہ ہمارے آقا کی عظمتیں ہیں یہ ہمارے آقا کا مرتبہ ہے تبھی تو اعلیٰ حضرت تبھی تو امام عشق و محبت بولے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے میاں جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے سنو آپ سنتے چلو آقا کی عظمتیں وہ ہیں آقا کا مرتبہ وہ ہے آقا کا سبحان اللہ آقا کی شان وہ ہے لیکن یہ عقل کا اندھا یہ دیو کا بندہ یہ جہنم کا گنڈا معاذ اللہ اپنی کتاب کے اندر آقا کی شان کے اندر توہینیں لکھتا ہے آقا کی شان کے اندر گستاخیاں کرتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سنو مسلمانوں ہمارے آقا کی عظمت کیا ہے ہمارے آقا کا مرتبہ کیا ہے آج ہم نے منہ مبارک شریف کی زیارت بھی کری ہے نا زور سے بولو کری ہے کہ نہیں کری ہے الحمدللہ ہم نے منہ مبارک شریف کی زیارت بھی کری اور منہ مبارک شریف کی عظمتوں کا آپ نے ابھی سن بھی لیا سنا نا ہے نا جب ہم منہ مبارک شریف کی زیارت کر رہے تھے تو ہم اور آپ سب مل کر آقا پر درود پڑھ رہے تھے نا درود پڑھ رہے تھے نا آقا پر درود پاک پڑھ رہے تھے اور جب تک زیارت کرتے رہے ہم الحمدللہ آقا پر درود پاک پڑھتے رہے ہم سنیوں کا نصیبہ ہے کہ ہم آقا پر درود پاک پڑھیں مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود یہ ہم سنیوں کا ہے یہ سنیوں کا حق ہے کہ آقا پر درود پاک پڑھیں ہم نے بھی پڑھی اور آپ نے بھی پڑھی درود پاک وہ درود پاک آقا کی ذات تو بہت دور کی بات ہے آقا پر پڑھی ہوئی درود کا عالم یہ ہوتا ہے فرماتے ہیں سرور القلوب شریف کے اندر ایک روایت ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک گنہگار آدمی تھا بنی اسرائیل کے اندر ایک گنہگار آدمی تھا وہ مر گیا تو لوگوں نے نہ اس کا جنازہ اٹھایا نہ اس کو غسل دیا نہ اس کو کفن دیا ایک گناہگار آدمی تھا بنی اسرائیل کے اندر جب وہ مر گیا اس کا انتقال ہو گیا تو وہ گناہگار آدمی تھا تو لوگوں نے نہ اسے جو ہے وہ کفن دیا نہ اس کو غسل دیا نہ اس کا جنازہ پڑھا جب ایسا ہو گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اے موسیٰ اسے غسل دے کر نماز جنازہ پڑھو
اسرائیل کے لوگوں نے، ہم نے آپ نے درود پاک پڑھا نا، آقا پر درود پاک پڑھا. بنی اسرائیل کے اندر ایک گنہگار، ایک جو ہے وہ خطا کار، ایک عاصی، ایک معاصی، وہ دنیا سے چلا گیا. بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، اس کو کفن نہیں دیا، اس کو نہلایا نہیں. جب ایسا ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اسے غسل دے کر نماز جنازہ پڑھو. اب یہ ایسا معاملہ ہوا کیوں؟ ایسا معاملہ ہوا کیوں؟ تو آگے ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اس کو بخش دیا. اب بخشش کا ذریعہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر اس کی وجہ معلوم کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا کہ اس نے ایک روز تورات کھولی اور اس میں ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا دیکھ کر ان پر درود پاک پڑھا تھا. لہٰذا اس درود کے صدقے سے، اس کے وسیلے سے میں نے اسے بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آقا کی درود پاک کا، آقا کی پر درود پاک پڑھنے کا مرتبہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے آقا کے اوپر درود پاک پڑھا. آقا کے نام پاک کو جو چوم لے اس کی بخشش ہو جایا کرتی ہے. پھر تو ہم نے آقا کی محبت کو اپنے دل میں بسایا ہے، پھر تو ہم آقا سے محبت کرتے ہیں. اصل خدا کی اگر آقا سے سچی محبت کرو گے، آقا کے دشمنوں سے دشمنی رکھ کر کے تم دنیا کے اندر زندگی گزارو گے. دنیا کے اندر تم اس طرح سے زندگی گزارو گے کہ وہابیوں سے دور رہو گے، دیوبندیوں سے دور رہو گے، رافضیوں سے دور رہو گے. غرض یہ کہ گستاخان خدا و رسول سے دور رہنا تمہارا کام ہے، اور کل جنت میں لے جانا وہ امام الانبیاء کا کام ہے. دور رہو، آقا کے دشمنوں سے دور رہنا تمہارا کام ہے، اور جنت کے اندر قبر کے عذاب سے بچانا وہ امام الانبیاء کا کام ہے. وہ ہمارے اور تمہارے آقا ہیں جو ہمیں اور تمہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے. اعلیٰ حضرت بولے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں میاں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. لہذا آقا سے سچی محبت کرو، آقا سے سچی عقیدت کرو، دل سے آقا سے محبت کرو. جھوٹی آقا سے محبت نہ کرو بلکہ دل سے آقا سے محبت کرو. اور جب آقا سے محبت کرتے ہو، آقا سے محبت کا دم بھرتے ہو، تو پھر آقا کی اہل بیت سے بھی محبت کرو، حسن سے بھی محبت کرو، امام حسین سے بھی محبت کرو، حضرت فاطمہ سے بھی محبت کرو، حضرت امام موسیٰ کاظم سے بھی محبت کرو، حضرت امام جعفر سے بھی محبت کرو، صحابہ کرام سے بھی محبت کرو، ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرو، عمر فاروق اعظم سے بھی محبت کرو، عثمان غنی سے بھی محبت کرو، مولا کائنات سے بھی محبت کرو. تمام سے محبت کرو، اور ان تمام کے جو دشمن ہیں ان سے دشمنی کرو. تو ہمیں تم کیا دے دو گے میاں یہ بتاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم وہابیوں سے بچو گے، تم وہابیوں سے بچو گے، یعنی ہم سے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے، تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری پوری کرو، اور قوم کو بتاؤ کہ وہابی کون ہے، دیوبندی کون ہے، اللہ اس کے رسول کے گستاخ کون ہے. تمہیں اپنے بتانے کا تو بدلہ مل ہی جائے گا. لہذا مسلمانوں ہم تمہیں بتاتے ہیں تم وہابیوں سے دور رہو، تم دیوبندیوں سے دور رہو. یہ وہ دیوبندی ہیں، یہ وہ وہابی اتنے گندے، اتنے غلیظ، اتنے گندے. میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ان وہابیوں کے مولوی سے پوچھا، مولوی صاحب اب کوئی اگر وہابی ملے نا، اگر کوئی دیوبندی تو اس سے پوچھنا کہ تمہاری انگلیوں پر اگر نجاست لگتی ہوگی تو تم دھوتے نہیں ہوگے، تم چاٹ لیتے ہو. کہے گا کیوں؟ کہنا تمہارے مولوی نے لکھا ہے کہ اگر گوبر انگلی پہ لگ جائے تو اسے چاٹ لینا. تو لہذا تم اب اگر نجاست تمہاری انگلیوں پہ لگ جائے تو انگلیاں چاٹ لینا، کیونکہ تمہارے مولوی نے لکھا ہے کہ انگلی چاٹ لینے سے پاک ہو جاتی ہے، انگلی چاٹ لینے سے پاک ہو جاتی ہے. ارے کم بخت انگلی پاک ہو گئی، لیکن ذرا یہ بتا منہ کا کیا ہوگا؟ یہ تو بتا، انگلی تو نے کہہ دیا کہ 3 مرتبہ چاٹ لینے سے پاک ہو جائے گی، ذرا یہ بتا انگلی تو پاک اگر مان بھی لیا جائے پاک ہو گئی، تو یہ بتا منہ کا کیا ہوگا؟ یہ وہابی، یہ دیوبندی جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے دشمنی کری تو عقل ایسی ماری گئی کہ گو کھانے پہ راضی ہو گئے.
اور گو کھانے کو جائز نہیں قرار دے دیا۔ اب اگر ان خبیثوں سے ملاقات ہو ملے تو پوچھ لینا کب گو کھا رہے ہیں جناب بتا دیئے گا، گو آپ کب تناول فرمائیں گے؟ سنی بہت ہے، بہت سنی ہے، الحمدللہ سنیوں کی کمی نہیں ہے، آپ کو جتنا چاہیے ہوگا اتنا مل جائے گا، اتنا گو آپ کھا لیے گا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ اس کے رسول سے دشمنی کری، ان وہابیوں نے اللہ اس کے رسول سے دشمنی کری، تو سنو وہابیوں، گوبر کھانا تمہیں مبارک ہو اور آقا کی میلاد ہم سنیوں کو مبارک ہو۔ تم کہو جا کر کے گوبر، ہم سنی کیوں کھائیں؟ الحمدللہ ہم سنیوں کے لیے تو سبحان اللہ 11ویں شریف آتی ہے، سرکار غوث پاک کا لنگر مل جاتا ہے، الحمدللہ ہم سنیوں کو 6 شریف آتی ہے، سرکار علی نواز کا لنگر مل جاتا ہے، ہم سنیوں کو کہیں صابر پاک کا لنگر ملتا ہے، ہم سنیوں کو کہیں وارث پاک کا لنگر ملتا ہے، الحمدللہ ہم سنیوں کو کہیں سید سالار مسعود غازی بہرائچوی کا لنگر ملتا ہے، ہم سنیوں کو کہیں 12ویں شریف آقا کے نام پر نظر النیاز کا لنگر ملتا ہے، الحمدللہ ہم سنیوں کو گوبر کھانے کی ضرورت نہیں، تمہارے مولوی نے لکھا ہے تم گوبر کھاؤ۔ یہ وہابی جو گوبر شرک کھائے، یہ شرک، یہ پہنچے خبیث کہیں کا مردود۔ حضور مدر اعلی حضرت شیر بے شہر سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضور معصوم ملت رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو وہاں پر ایک خبیث ملا، اس نے کہا مولانا یہ کیا کرتے ہو، دعا ادھر مانگتے ہو، ہاتھ ادھر اٹھاتے ہو، کعبہ ادھر ہے ادھر گھوم جاؤ۔ لیکن ادب کی وجہ سے حضرت کچھ بولے نہیں، تھوڑی دیر خاموش رہے، جب زیادہ بولا حضرت نے فرمایا تیرے مولوی نے لکھا ہے، تیرے امام نے لکھا ہے کہ روضہ رسول کعبے سے افضل ہے۔ فرمانا تھا حضرت کا کہ چڑھ گیا اور چڑھ کر کھسیا کر کے بولا مولانا رکو ابھی میں پولیس کو بلاتا ہوں اور تمہیں پولیس سے پکڑواتا ہوں۔ لیکن آقا کا کرم تھا وہ کچھ کر نہ پایا۔ بتانے کا مقصد سنیوں اتنا ہے کہ ان وہابیوں ان دیوبندیوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ہمیں کچھ نہیں دے دو گے عذاب خدا کی، ان سے دور ہو جاؤ گے، جہنم سے تم بچو گے، ان سے دور ہو جاؤ گے، عذاب قبر سے تم بچو گے، ان سے دور ہو جاؤ گے، پریشانیوں سے تم بچو گے۔ اعلیٰ حضرت بولے دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، حیض میں جل جائیں بے دینوں کے دن، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سنو اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی عظمت، میاں آقا کا مرتبہ، آقا کی شان، کیا شان ہے سبحان اللہ، میرے آقا کا مرتبہ، میرے آقا کی عظمت، وہ سبحان اللہ میرے آقا کی شان ہے۔ فرماتے ہیں قصیدہ معراجیہ کا ایک آپ نے شعر ابھی میں نے پڑھا، آپ نے سنا بھی ہوگا، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر تحریر فرماتے ہیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے آ کر مجھے یوں سلام کیا۔ فرماتے جبریل آقا نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل نے آ کر مجھے یوں سلام کیا، اے اول آپ پر سلام، اے آخر آپ پر سلام، اے ظاہر آپ پر سلام، اے باطن آپ پر سلام، کہہ دو سبحان اللہ۔ جبریل امین حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے آقا کی بارگاہ کے اندر جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے آقا کے اوپر اس طرح سلام بھیجا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے جبریل یہ تو خالق کی صفتیں ہیں، مخلوق کو کیوں کر مل سکتی ہیں؟ اور جو سنیے گا، ہاں بہت باریک بات ہے۔ فرماتے ہیں یہ تو خالق کی صفتیں ہیں، مخلوق کو کیوں کر مل سکتی ہیں؟ عرض کی میں نے خدا کے حکم سے حضور کو کیوں سلام کیا ہے؟ اس نے حضور کو ان صفتوں سے فضیلت اور تمام انبیاء و مرسلین پر خصوصیت بخشی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں خصوصیت بخشی ہے، اپنے نام و صفت سے حضور کے لیے نام و صفت مشتق فرمائے ہیں، حضور کا اول نام رکھا ہے کہ سبحان اللہ، حضور سب انبیاء سے آفرینش میں مقدم ہے، اور آخر اس لیے کہ ظہور میں سب سے مؤخر اور آخر امم کی طرف خاتم الانبیاء ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اور باطن اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے
حضور کے باپ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 برس پہلے ساق عرش پر سرخ نور سے اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام لکھا اور مجھے حضور پر درود بھیجنے کا حکم دیا. ساق عرش پر 2000 سال پہلے آدم علیہ السلام 2000 سال پہلے حضور کا نام مبارک ساق عرش پر لکھا اور مجھے حکم دیا کہ میں درود پڑھوں اور حضور پر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا. میں نے 1000 سال حضور پر درود بھیجا یہاں تک کہ حق تعالی جل وعلا نے حضور کو مبعوث کیا. اب آگے فرماتے ہیں خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے اور اللہ تعالی کی طرف اس کے حکم سے بلاتے اور چراغ تابا اور ظاہر اس لیے کہ حضور کا نام رکھا کہ اس نے اس زمانے میں حضور کو تمام ادیان پر غلبہ دیا. اور فرماتے ہیں آگے اور حضور کا شرف و فضل سب آسمان و زمین پر آشکارا کیا تو ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے حضور پر درود نہ بھیجا. اللہ تعالی حضور پر درود بھیجے. حضور کا رب محمود ہے. اب سنیے گا غور سے. فرماتے ہیں حضور کا رب محمود ہے اور حضور محمد حضور کا رب اول و آخر ظاہر و باطن ہے اور حضور اول و آخر ظاہر و باطن ہے. تبھی تو امام عشق و محبت پکار اٹھے, تبھی تو اعلی حضرت پکار اٹھے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. یہ تو تم نے سن لیا ہے نا, لیکن آقا نے ہمیں اور تمہیں اہل بیت سے محبت کرنے کا درس بھی تو دیا ہے نا کہ مجھ سے محبت کرنا تو میری آل سے بھی محبت کرنا, امام حسن سے بھی محبت کرنا, حسین سے بھی محبت کرنا, فاطمہ سے بھی محبت کرنا, میری آل سے بھی محبت کرنا. اور میری آل سے محبت کی آقا نے فرمایا ہے تو سبحان اللہ. لیکن قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مفہوم ہے اس آیت کریمہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کھڑے ہو جائیے. شہزادہ سرکار معصوم ملت پیر طریقت حضور مہران ملت محقق اصل رئیس التحریر حضور فاران ملت کی آمد ہو رہی ہے. کھڑے ہو جائیے, نعروں سے استقبال کریے. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی، جشن
جشن معراج النبی، نعرہ حیدری، آمد نبی گانے مظہر اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مشرب شیر سنت، فیضان حضور شیر ہندوستان، دیکھو دیکھو کون آیا، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جائیے اب آپ لوگ بیٹھ جائیے. ہاں بالکل کروائیے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن کریم بارک وسلم صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات کیا چل رہی تھی؟ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آقا سے محبت کرنی ہے تو آقا کی اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے. جب یہ آیت کریمہ بھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، آیت کریمہ نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا آقا وہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، جن سے محبت واجب قرار دے دی گئی. آقا نے ارشاد فرمایا، اب سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں ان میں پہلے حسن، زور سے بولو، پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسرے حسین، پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں اور علی، پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ. ہم تم سے یہی تو کہتے ہیں نا، آقا سے محبت کر لو، آقا کی اہل بیت سے محبت کر لو، آقا سے محبت کر لو، صحابہ کرام سے محبت کر لو، آقا سے محبت کر لو، اللہ والوں سے محبت کر لو، آقا والوں سے محبت کر لو. جب تم آقا سے محبت اور آقا والوں سے محبت کر لو گے تو دنیا بھی تمہاری کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں بڑی جو ہے وہ تکلیف رہتی ہے، بڑی تکلیف رہتی ہے، خاص کر کے ان کی تکلیف، اگر انشاءاللہ ایسی تکلیفیں ہیں تو وہ تکلیفیں یہاں تو یہاں رہیں، تم فکر مت کرو قیامت تک باقی رہیں گی. وہ تکلیفیں ایسی ہیں کہ یہاں تو یہاں رہی، وہاں پر بھی تمہیں ملیں گی. اور الحمدللہ جو اہل بیت کے سچے وفادار ہیں، جو صحابہ کرام کے عاشق ہیں، انہیں یہاں پر بھی سکون ہے اور وہاں پر بھی سکون ہے. اب سنو، سرکار حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، بس آخری بات کچھ شعر ہیں سرکار کے، وہ آپ کو سناؤں گا اور پھر انشاءاللہ تعالی اپنی جگہ لے لوں گا. بھیا کی تقریر ہو رہی ہے، بھیا کی تقریر انشاءاللہ آپ کو سننا ہے آگے. ارشاد فرماتے ہیں حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں بغیر آل محمد خلد گر یابم فوا ویلا. فوا ویلا فرماتے ہیں اس کا مطلب، اس کا ترجمہ، اس کا یہ ہے کہ اگر آل محمد کے بغیر
یہ میں نہیں کہہ رہا. ہاں کہیں پھر تم کہہ دو کہ حشمتی بول جاتے ہیں. یہ میں جا کے ان سے پوچھو حضور محدث اعظم ہند سے جنہوں نے لکھا. فرماتے ہیں کہ اگر بغیر آل محمد کے مجھے جو ہے وہ جنت جانا پڑا تو میں چلاؤں گا. کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضور محدث اعظم ہند کے چوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں جزائے حب عیشا نار کر باشد فباشا. حالانکہ ایسا ہونا نہیں ہے, ایسا ہونا نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت ہو اور نار, لیکن ایسا ہونا نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں یہ کمال عشق ہے, کمال جنون ہے. فرماتے ہیں اگر آل محمد کی محبت میں کے بدلے میں جہنم میں جانا پڑا تو شوق سے چلا جاؤں گا. کون ہے یہ؟ سرکار حضور محدث اعظم ہند کے چوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ مفتیوں نے ان کے اوپر بھی حکم کرا ہوگا, کچھ چیخے چلائے ہوں گے جیسے آج کل چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں نا, آج کل چیخ رہے ہیں. نعرہ حیدری لگتا ہے تو نعرہ حیدری سے ان مولویوں کے جو ہے وہ سینوں میں آگ لگ جاتی ہے. نعرہ حیدری سے, نعرہ حیدری جیسی لگتا ہے تو یہ تلملا جاتے ہیں. تو نام پاکی سرکار کا ایسا ہے کہ ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا. ہاں وہ حیدری نعرہ ہے, وہ الحمدللہ جو سچے ہوتے ہیں نا ٹھوس انہی کے قلب کے اندر اترتا ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں علل اعلان می کو یم نتر سم مفتیو افتا. سنیے, فرماتے ہیں میں علل اعلان کہتا ہوں کسی مفتی سے یا مفتی کے فتوے سے ڈرتا نہیں. محدث اعظم ہند کی چوچوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے ارشاد فرماتے ہیں جبین دل بسوئے کربلا سجدہ کنت سجدہ. میرے دل کی جبین کربلا کی سمت سجدہ کرتی ہے. میں کسی مفتی کے فتوے سے یا مفتی سے ڈرتا نہیں ہوں. آگے ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ. آگے حضور محدث اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں تشیع نام گرباشت ولائے آل مولا را. فرماتے ہیں کہ اگر مولائے کائنات سے محبت کا نام شیعیت ہے, اگر اہل بیت سے محبت کا نام, اگر مولائے کائنات سے محبت کا نام شیعیت ہے تو حضور محدث اعظم ہند کے چوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرماتے ہیں تشیع نام کر باشد ولائے آل مولا را. اب آگے ارشاد فرماتے ہیں خدا بینت خدا دانت منم شیعہ, کہ میں اگر اہل بیت یا مولائے کائنات کی محبت کا نام شیعیت ہے تو محدث اعظم فرماتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں. سبحان اللہ, وہ اہل بیت کرام ہیں. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ. آج کل کی جو مولویوں نے سنیت بنائی ہے نا, ہاں کہ اہل بیت سے دور کر کے, نہیں, سنیت تو وہی ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے, صحابہ کرام سے بھی محبت کرنی ہے, اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے. کیونکہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اہل بیت کو اور قرآن کو تھامے رہنا آقا نے بتایا تھا, لہٰذا اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے, صحابہ کرام سے بھی محبت کرنی ہے. لیکن حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عناد اہل بیت مصطفیٰ گر سنیت باشد. سنیے غور سے, اہل بیت مصطفیٰ کا بغض اور اہل بیت مصطفیٰ کی دشمنی اور ان سے عداوت اگر اس کا نام سنیت ہے, میں نہیں کہتا, حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں, اور الحمدللہ ہم بھی اسی بات کو مانتے ہیں اور اسی بات کو کہتے ہیں اور اسی بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مولائے کائنات سے محبت کر لو, اہل بیت کرام سے محبت کر لو, صحابہ کرام سے محبت کر لو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جانو ہمیں مانو, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جانو ہمیں مانو, ہم یہ کہتے کہ تم یہ کہو انہیں جانا انہیں مانا, یہ کہو کہ ہاں ان کو جانا انہیں مانا. فرماتے ہیں سرکار حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ عناد اہل بیت مصطفیٰ گر سنیت باشد. اگر اہل بیت مصطفیٰ کی بغض کا نام سنیت ہے, اہل بیت مصطفیٰ کی عداوت کا نام اگر سنیت ہے تو فرماتے ہیں خدا بندہ مرا از سنیہ توبہ و ست توبہ. فرماتے ہیں سرکار حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اہل بیت مصطفیٰ کے بغض کا نام سنیت ہے, اگر آل پاک مصطفیٰ کی عداوت کا نام سنیت ہے, تو فرماتے ہیں کہ ایسی سنیت سے ایک بار نہیں, دو بار نہیں, بلکہ 1000 بار توبہ. لہذا
مسلمانوں اپنے ایمان کو بچاؤ، اہل بیت کرام سے محبت کرو، وہابیوں سے بھی تمہیں دور ہونا ہے، دیوبندیوں سے بھی تمہیں دور ہونا ہے، رافضیوں سے بھی تمہیں دور ہونا ہے، خارجیوں سے بھی تمہیں دور ہونا ہے۔ اور اس دور کے اندر ناسبیت کا فتنہ بھی اٹھتا چلا جا رہا ہے، جو اہل بیت کی شان میں توہین کرتے ہیں، جو اہل بیت کرام کے نام لینے کو معاذ اللہ رافضیت گھوشت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایسے مولویوں سے، ایسے مفتیوں سے، ایسے عالموں سے تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ آقا نے حکم دیا ہے اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے تمہیں، آقا نے حکم دیا ہے صحابہ کرام سے بھی محبت کرنی ہے تمہیں، اور صحابہ کرام اور اہل بیت کرام سے جب محبت